السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کشمیری رائٹرز کے ناول دلوں کی بات کی قسط نمبر 9 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 2 دنوں بعد کیارا دوبارہ سے آفس چلی جاتی ہے کیونکہ وہ اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ابھی وہ عمار کے آفس میں موجود تھی۔ وہ اور عمار نئی ڈیلنگ پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ کوئی دروازہ ناک کرتا ہے۔ عمار اسے اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہائے عمار۔ ایک خوبصورت سی لڑکی اندر داخل ہوتی ہے۔ عمار بھی اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ یہ بلا یہاں کیا کر رہی ہے؟ عمار یہی سوچ رہا تھا۔ کیسے ہو؟ بہت عرصہ ہو گیا ہمیں ملے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ہی تم سے ملاؤں۔ وہ آگے بڑھ کر عمار سے گلے ملنے لگتی ہے کہ عمار ہاتھ آگے بڑھا کر اسے وہیں رکنے کا اشارہ کرتا ہے، اور وہ لڑکی بھی عمار کے سخت تاثرات دیکھ کر رک جاتی ہے۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں تمہاری فرینڈ ڈیزی ہوں۔ تمہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ عمار اپنے دل ہی دل میں بڑبڑاتا ہے۔ تم میری فرینڈ تو نہیں تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، صرف کلاس فیلو تھی۔ عمار کے ڈیزی کو یوں ٹونٹ کرنے پر اس کا چہرہ لال بھبکا ہو جاتا ہے، مگر وہ پھر بھی ڈیٹ بنی کھڑی تھی، اور کیارا وہاں کھڑی کبھی ایک کا منہ دیکھتی ہے تو کبھی دوسرے کا۔ اسے یہاں کے حالات جنگ والے ہی نظر آ رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عمار ڈیزی سے پوچھتا ہے۔ وہ میری ایک فرینڈ تمہاری کمپنی میں کام کرتی ہے، میں اس سے ملنے آئی تھی تو سوچا تم سے بھی مل لوں۔ اوکے۔ اتنے میں اظہر اندر آ کر عمار کو ایک فائل چیک کرواتا ہے۔ اظہر اور عمار ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر ڈسکشن کرتے ہیں۔ ڈیزی کیارا کے پاس آ جاتی ہے۔ ڈیزی کیارا کی خوبصورتی اور معصومیت سے بہت جیلس فیل کرتی ہے۔ تم کون ہو؟ میں کیارا خانم، مسٹر عمار کی سیکریٹری۔ اوہ اچھا۔ ڈیزی کیارا کے اور قریب ہو جاتی ہے۔ کیارا کو ڈیزی کی نظریں کچھ پسند نہیں تھی آ رہی، لیکن وہ زبردستی مسکرا کر اسے دیکھتی ہے۔ عمار سے دور رہو، سمجھی؟ واٹ؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب کہ عمار سے دور رہو، وہ صرف میرا ہے، اس کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ کیارا کو ڈیزی کی باتوں پر بہت غصہ آتا ہے، لیکن وہ کنٹرول کر لیتی ہے۔ آپ کچھ زیادہ ہی بول رہی ہیں مس ڈیزی، مجھے شوق نہیں ہے ان سب چیزوں کا، اور میں ویسے بھی شادی شدہ ہوں، اور مسٹر عمار کا رویہ بہت اچھے سے بتا رہا ہے کہ وہ آپ کے ہیں یا نہیں۔ آخری لائن کیارا اپنے دل میں ہی سوچتی ہے۔ دیٹس گڈ کہ تم شادی شدہ ہو، اور عمار کے خواب نہ ہی دیکھو تو اچھا ہے۔ ڈیزی ابھی کیارا سے بات کر ہی رہی تھی کہ عمار اسے مخاطب کرتا ہے۔ اگر تمہارا ملنا ملانا ہو گیا ہو تو تم جا سکتی ہو، مجھے اور بھی بہت ضروری کام ہے، اور تم میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ ڈیزی اہانت کے احساس کے تحت وہاں سے نکل جاتی ہے، اور پیچھے کیارا، عمار اور اظہر میٹنگ اٹینڈ کرنے چلے جاتے ہیں۔ شام کے ٹائم عمار، اظہر اور سلطان ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا کھانا کھا رہے تھے۔ سامنے والے ٹیبل پر بیٹھا علی بھی کیارا کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی عمار کی اس پر نظر نہیں تھی پڑی۔ کیارا ریسٹورنٹ میں داخل ہوتی ہے اور علی کے پاس ٹیبل پر چلی جاتی ہے۔ کیارا کو اندر آتے ہوئے صرف سلطان نے ہی دیکھا تھا، کیونکہ وہ بیٹھا ہی اس اینگل پر تھا۔ عمار اور اظہر کی پیٹھ تھی اس طرف۔ جب کیارا علی کے پاس بیٹھتی ہے تو سلطان کو یقین ہو جاتا ہے کہ کیارا عمار کو چیٹ کر رہی ہے۔ عمار سچ کہہ رہا تھا، اسے تو کیارا معصوم لگی تھی، لیکن وہ اس طرح بھی کر سکتی تھی، سلطان کو ابھی تک یقین نہیں تھا آ رہا۔ سلطان ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا جب عمار اسے مخاطب کرتا ہے۔ کہاں کھو گئے سلطان؟ عمار اس کے آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے تھے مسٹر عمار۔ اس کی بات پر عمار اور اظہر دونوں چونک جاتے ہیں۔ کیا صحیح کہا میں نے؟ کیا آپ کی وائف آپ کو چیٹ کر رہی ہیں؟ وہ یہیں موجود ہے، اسی ریسٹورنٹ میں، آپ دونوں کے پیچھے؟ عمار اور اظہر دونوں حیران ہو جاتے ہیں۔ نادیہ جو ریسٹ روم میں گئی تھی وہ آ کر علی کے پاس بیٹھ جاتی ہے، اور علی اسے اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ عمار اور اظہر سلطان کی بات سن کر اپنا چہرہ پیچھے کر کے دیکھتے ہیں تو سامنے ہی علی اور نادیہ ساتھ بیٹھے تھے۔
اظہر حیرانگی سے نادیہ کی طرف دیکھتا ہے۔ تو کیا یہ کیارا ہے عمار کی بیوی؟ اظہر حیرانگی سے سوچتا ہے۔ عمار بھی علی اور نادیہ کو ایک ساتھ دیکھ کر اپنا چہرہ پھر سے آگے کر لیتا ہے۔ عمار اور اظہر دونوں نے ہی کیارا کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کی پیٹھ تھی ان دونوں کی طرف، اور سلطان بھی اپنے فون میں بزی ہو جاتا ہے، اس لیے اس نے نادیہ کو علی کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے نہیں تھا دیکھا۔ عمار سلطان سے مخاطب ہوتا ہے۔ مجھے اب جلد سے جلد ڈیورس چاہیے سلطان۔ جی مسٹر عمار، میں کل ہی یہ کام ختم کرواتا ہوں۔ اور سلطان، اب کل کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کل میں تمہارے ساتھ کورٹ جاؤں گا تاکہ کام نپٹا سکوں۔ جی مسٹر عمار، میں مس کیارا کو انفارم کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں ریسٹورنٹ سے نکل جاتے ہیں اور سلطان اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کیارا کو کال کرتا ہے۔ کیارا، جس نے ابھی ہی اپنا کھانا فنش کیا تھا، وہ سلطان کی کال آتے دیکھ جلدی سے اٹھا لیتی ہے۔ ہیلو مس کیارا۔ ہیلو مسٹر سلطان، کیا سب خیریت؟ جی بالکل، میں بس آپ کو انفارم کرنا چاہتا تھا کل آپ 9 بجے صبح کورٹ میں موجود ہوں۔ کل کورٹ نے آپ کی ڈیٹ دی ہوئی ہے۔ مسٹر صدیقی بھی آئیں گے تو کل آپ دونوں کی ڈیورس ہو جائے گی۔ سلطان کی بات سن کر کیارا گہرا سانس خارج کرتی ہے۔ تو آخرکار وہ وقت آ ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر سلطان، میں کل کورٹ میں ٹائم سے موجود ہوں گی۔ آپ کا شکریہ مجھے انفارم کرنے کا۔ گڈ بائے۔ گڈ بائے مس کیارا۔ کیارا فون رکھ کر پوری بات علی اور نادیہ کو بتاتی ہے، جس پر وہ دونوں اسے ریلیکس ہونے کا کہتے ہیں کہ وہ دونوں اس کے ساتھ ہیں، آگے جو ہوگا وہ دونوں اس کا ساتھ دیں گے، اور داجی اور دی جان کو بھی وہ اس سب کے بعد ہینڈل کر لیں گے، جس پر کیارا بھی ٹھیک ہے میں سر ہلاتی ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید ہے آپ کو میرا ناول دلوں کی بات بہت پسند آئے گا۔ میرے ناول کے بارے میں اظہار رائے کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریے گا، اور اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ شکریہ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔